الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کی دنیا میں جن مسائل کا لوگ سامنا کر رہے ہیں ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ انسانوں کے معاش کا بھی ہے۔ پوری دنیا معاشی مسئلے کو حل کرنے کے لیے فکر مند ہے اور پریشان ہے۔ کیا مسلمان اور کیا کافر، کیا یورپ میں رہنے والے اور کیا افریقہ کے غریب ملکوں میں رہنے والے انسان، معاش کا مسئلہ اس وقت انسانوں کے لیے ایک بہت عجیب صورتحال اپنا چکا ہے۔ میرا مستقبل کیا ہوگا؟ میرے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ ان کے روزگار کا کیا بنے گا؟ ہر آدمی اس کے لیے پریشان ہے۔ جب بھی بیٹھتے ہیں یہی موضوع چھڑ جاتا ہے، کہیں خاندان میں تقریب ہوتی ہے اسی پر بات ہوتی ہے، کہیں دو چار لوگ فرصت کے وقت بیٹھ گئے تو اس میں بھی یہی موضوع زیر بحث آتا ہے۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات ہو رہی ہے، تو ہمیں آپ کی زندگی میں ایک معاش کا بہت نمایاں پہلو نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا کیا حل پیش کیا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کیا رہنمائی دی؟ کیونکہ ہمارے مسائل کا حل تو ہمیں آپ کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے. دائیں بائیں جہاں بھی جائیں گے مار کھائیں گے، اور صحیح جگہ آ جائیں گے تو آسانی سے مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور پریشانی سے بھی بچ جائیں گے. معیشت، تجارت، کاروبار، معاش، ضروریات کو پورا کرنا، اپنی زندگی کے نظام کو چلانا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ حسنہ تھا؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو باتیں بھی ارشاد فرماتے ہیں ان باتوں میں نور نبوت شامل ہے، ان میں وحی کی روشنی موجود ہے، اور ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کی رہنمائی کی ہے. اور ان باتوں پر چل کر زندگی گزارنے میں صرف دنیا کی زندگی کے بننے کا وعدہ نہیں، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا ملنا، آخرت کی اربوں کھربوں سال کی زندگی کا بننا، وہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کی تعلیم نہیں دی ہے، کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا، بیوی بچوں کے حقوق سے لاپرواہی کی اجازت نہیں دی. چھوڑ چھاڑ کے غاروں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فقر سے پناہ مانگی ہے جو انسان کو کفر تک لے جائے، ایسی غربت سے پناہ مانگی ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دے، اور ایسی مالداری سے بھی پناہ مانگی ہے جو انسان کو فتنے میں مبتلا کر دے. بیچ کا راستہ بتلایا ہے. نہ انسان غربت میں اتنا نیچے چلا جائے کہ اسے کفر کا راستہ اپنانا پڑ جائے، اور نہ مالداری میں اتنا آگے چلا جائے کہ اس کے پاس فرائض کے ادا کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. مال کی فراوانی اس قدر آئی ہے کہ اب اس کے سوچنے کا انداز ہی بدل گیا. جب اس کے سامنے کوئی نماز کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، تو وہ آگے سے یہ جواب دیتا ہے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب اس کو کوئی اللہ رسول کی بات بتلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا جواب یہ ہوتا ہے ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں. جب اس کو کوئی موت کی بات بتانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے 4 بچے ہیں، چاروں یورپ میں سیٹ ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. مال کی اتنی وسعت اور مال کا اتنا بڑا فتنہ جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے، جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے، جو انسان کو موت کی تیاری سے غافل کر دے، آپ نے اس سے بھی پناہ مانگی ہے. نعم المال الصالح للرجل الصالح. جو انسان رزق حلال کما رہا ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، نیکی اور تقوی کے ساتھ چل رہا ہے، فرمایا اس کا مال بھی بہت خوب ہے اور یہ انسان بھی بہت اچھا ہے. نعم المال الصالح للرجل الصالح. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کی تعلیمات میں بہت بنیادی سبق ہے. کون سا مال کمانا ہے؟ جو حلال ہو. آج ہماری یونیورسٹیوں میں جہاں معاش کی تعلیم دی جاتی ہے، کسی کتاب میں یہ مضمون بھی شامل ہے. پڑھانے والے اساتذہ بچوں کو یہ ذہن دیتے ہیں بیٹا حلال کمانا ہے. یونیورسٹی کی ڈگری لے لی، اکنامکس کے ماہر بن گئے، اور آ کر کسی بڑی کمپنی کا
بڑا عہدہ سنبھال لیا، ان کے ذہن میں یہ بات کسی نے بٹھائی کہ مال تو کمانا ہے مگر کون سا؟ حلال۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ بہت بنیادی سبق بتایا تھا کہ مال کمانا ہے تو حلال کمانا ہے، اور مسلمانوں میں ایک عرصے تک یہ سوچ برقرار رہی۔ جب گھر سے مرد کام کے لیے روانہ ہونے لگتا تو ماں کہتی بیٹا حلال گھر لے کے آنا، جب شوہر کمانے کے لیے گھر سے نکلنے لگتا تو بیوی کہتی میرے سر کے تاج حلال لے کر آنا۔ یہ گھروں میں اس کے تذکرے ہوا کرتے تھے، اور کمانے والوں کو یہ یاد دہانی کروائی جاتی تھی کہ اگر مال آئے تو حلال آنا چاہیے، ہم اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اس سوچ میں تبدیلی کہاں سے آئی؟ اس وقت پوری دنیا میں جو مالیاتی نظام چل رہا ہے اس کے پیچھے یہودی دماغ ہے، اور اس یہودی دماغ نے پوری دنیا کو سود پہ لگا دیا ہے۔ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ملک آزاد ہوئے تو پہلے تو بڑے مگر مچھوں نے ان پہ قبضہ کر رکھا تھا، جب وہاں سے کسی طرح آزادی ملی تو یہ آ گئے، انہوں نے کہا ہمارا مالیاتی نظام چلاؤ۔ تو جب سود پوری دنیا میں عام کر دیا گیا تو یہ سوچ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی کہ اب حلال حرام کا زمانہ ختم ہو گیا۔ 1948 میں جب ہمارے ہاں اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھی گئی، جو پورے مالیاتی نظام کے لیے جڑ اور بنیاد ہے، جہاں سے پورے ملک کو سپلائی جاتی ہے، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا یہ بیان ریکارڈ میں موجود ہے کہ ہم اپنے ملک میں وہ نظام معیشت لائیں گے جو سود سے پاک ہوگا، اس لیے کہ سودی نظام معیشت نے انسانیت کو تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا۔ ہم وہ نظام معیشت لائیں گے جو سود سے پاک ہوگا، مگر بدقسمتی سے 70-75 سال گزر گئے، اس بات پر عمل نہ ہو سکا۔ کوششیں ہوئیں، وعدے بھی کیے گئے، یقین دہانی بھی کروائی گئی، مگر جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا، نظام کو بدلنے کی بات کی گئی تو بیچ میں کسی کو کھڑا کر دیا اور جناب آبجیکشن لگا دیا گیا کہ آپ اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں، اور فیصلے کو ٹال دیا، اور وہ ابھی تک ایسا ہی چل رہا ہے۔ لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ تو بڑے لیول کی بات ہے، چھوٹے لیول پر جو ہم کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اس میں ہم حلال حرام کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ عام لوگوں کا ذہن بن گیا، بچہ ابھی تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، اسے 2-4 لفظ بولنا آئے، اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا، اس کو کہا تم ویڈیو بناؤ، کلپ بناؤ، اپنا چینل بناؤ، اسے دنیا دیکھے گی ڈالر آئیں گے۔ کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات بھی آئی ڈالر تو آئیں گے مگر وہ حلال ہوں گے یا نہیں؟ اپنی پوری فیملی کے ولاگ بنا کے چینل پہ ڈال دیے، اسے دنیا دیکھ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو آمدنی آ رہی ہے وہ کبھی کسی نے پوچھا کہ حلال ہے یا نہیں؟ گاڑی بھی آ گئی، مکان بھی بنا لیا، دنیا میں شہرت بھی مل گئی، بہت کچھ حاصل کر لیا، مگر سوال یہ ہے کہ جس بنیاد پر یہ سب کچھ ملا ہے وہ بنیاد ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہمارے بچے کر رہے ہیں۔ ہمارا بچہ جب بھی کسی جگہ کام کے لیے جاتا ہے، بے روزگاری زیادہ ہے، اس کے باوجود کہیں ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارا بچہ جس جگہ کام کے لیے جا رہا ہے، جس ادارے میں جا رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں، حلال ہے یا حرام، اس کا ہمارا دین اس کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام معیشت کی بہت بنیادی بات ہے، پہلا سبق ہے
اور اس پر ہماری ساری زندگی کھڑی ہے. ہماری عبادات، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، وہ سب اس بنیاد پر کھڑی ہے. اگر مشینری میں آپ پیٹرول کی جگہ گاڑی چلانے کے لیے کوئی اور چیز ڈال دیں، اس کا کیا حشر ہوگا؟ جس چیز کو چلانے کے لیے جو چیز چاہیے آپ نے وہ نہیں ڈالی، کچھ اور ڈال دیا، اس کا کیا حشر ہوگا؟ ہمارا یہ جو جسم ہے، اس جسم کے اس برتن میں اگر حرام ڈالا تو اس جسم سے کیا نکلے گا؟ ایک بزرگ اللہ والے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے مشکوک کھانا کھا لیا، چونکہ طبیعت میں حلال کھانے کی عادت تھی، فوراً پتہ چل گیا، الٹی بھی کر دی. کہنے لگے اس کی نحوست یہ ہوئی کہ اس کھانے کے بعد کئی دن تک گناہوں کے خیالات آتے رہے. یہ گناہوں کے خیالات بار بار کیوں آتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اس لیے کہ اس برتن میں جب حرام جا رہا ہے تو پھر طبیعت حرام کی طرف ضرور راغب ہوگی. اور جب تک اس برتن میں حلال جائے گا تو پھر نماز پڑھنے کا دل کرے گا، پھر مسجد آنے کا دل کرے گا، پھر تلاوت کرنے کا دل کرے گا، پھر اللہ کو یاد کرنے کا جی چاہے گا، اس لیے کہ مشینری میں صحیح چیز جا رہی ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی جماعت، رزق حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو. علماء نے فرمایا جب پیٹ میں حلال جائے گا تو پھر نیک عمل کرنے کا دل کرے گا. ہماری مجبوری اپنی جگہ، خرچے اپنی جگہ، حالات اور مہنگائی اپنی جگہ، اس چیز کا احساس بھی ہے، اندازہ بھی ہے، مگر ہمارا دین جو ہمیں سبق پڑھا رہا ہے اگر ہم اسے نظر انداز کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو نقصان آئے گا وہ اس نقصان سے بڑھ کر ہوگا. رزق حلال کمانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت اور ملازمت کے سلسلے میں ایک بات ارشاد فرمائی، ان اطیب الکسب کسب التجار، پاکیزہ کمائی تاجروں کی کمائی ہے. کون سے تاجروں کی کمائی ہے؟ کس انداز سے تجارت کرنے والے ہیں؟ ان کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے الذین اذا حدثوا لم یکذبوا، جب کاروبار کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. جہاں کوئی کاغذ جھوٹ کے بغیر نہ جاری ہوتا ہو، جہاں کوئی دستخط جھوٹ کے بغیر نہ ہوتے ہوں، جہاں کوئی ڈیل جھوٹ کے بغیر نہ ہوتی ہو، تو وہ اس کاروبار میں پاکیزگی کہاں سے آئے گی؟ بات کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، یہ تاجر ہیں اور ان تاجروں کی کمائی سب سے بہترین کمائی ہے اور سب سے پاکیزہ کمائی ہے. نہ لکھنے میں جھوٹ ہے، نہ بولنے میں جھوٹ ہے، صاف صاف بتا دیا، صاف صاف معاملہ کیا، کوئی غلط بیانی نہیں، کوئی دو نمبر ہی نہیں. یہاں تو دونوں طرف سے مال کھا رہے ہوتے ہیں اور دونوں طرف غلط بیانی چل رہی ہوتی ہے. یا ایک کو بتا دیا اصل ریٹ یہ ہے، میں اتنا کمیشن رکھوں گا اور میں اتنے میں بیچوں گا، آگے والوں کو نہیں بتائیں گے، اس کو کیا پتا چلے گا، اور وہ ہاں سے جو اضافی رقم آئے گی وہ بھی میری جیب میں جائے گی. کر لیں، کما لیں، کتنا کما لیں گے اور کتنا بنا لیں گے. جھوٹ نہیں ہے، صاف صاف معاملہ کرتے ہیں. جو اپنا جائز حق ہے وہ لے رہے ہیں اور بتا کر لے رہے ہیں. اگر زیادہ لینا ہے تو جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، صاف بتاتے ہیں. جھوٹ نہیں. الذین اذا حدثوا لم یکذبوا واذا اؤتمنوا لم یخونوا، امانت میں خیانت نہیں کرتے. وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يَمْدَحُوا، جب کاروبار میں اپنا مال بیچتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ مبالغہ آرائی نہیں کرتے. ایسی چیز آپ کو پوری مارکیٹ میں نہیں ملے گی، یہ آخری پیس ہے، یہ ریٹ ہم نے آپ کے لیے لگایا ہے. ایسا مبالغہ بیان کریں گے، سامنے والا کہے گا بس اگر میں نے یہ چیز ہاتھ سے نکال دی تو پھر تو میرا بڑا نقصان ہو جائے. آپ ایک چیز سامنے رکھیں، اس کی جو واقعی اچھائی ہے وہ آپ بتا دیں.
سامنے والے نے لینا ہوگا، وہ چیز لینی ہوگی تو لے لیں گے، نہیں لینی ہوگی تو منع کر دیں گے۔ یہ ہے تاجروں، یہ ہے مسلمان تاجر کی خوبی، یہ ہے مال کمانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ترغیب، اور یہ انداز مبالغہ نہیں ہے۔ میں بہت ڈھونڈ کے آپ کے لیے لایا ہوں، اتنا مبالغہ کرتے ہیں، اور جب کسی سے چیز لینے کے لیے چلے جائیں تو اس کے اندر سے ایسی ایسی خرابیاں نکالیں گے وہ مالک بھی پریشان ہو جائے گا اور اونے پونے میں بیچنے کے لیے تیار ہوگا۔ بھائی اتنی خرابیاں اس نے نکال دی ہیں، چلو یہ پھر بھی اچھا ریٹ لگا رہا ہے، اگر کوئی اور آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو بیچنے کا معیار اور خریدنے کا معیار اور، کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس کاروبار سے سکون کہاں سے ملے گا؟ اس کاروبار سے گھروں کی رونقیں کیسے بحال ہوں گی؟ تو معیشت اور تجارت کے یہ وہ اصول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ، اور آپ نے فرمایا کاروبار کرنے والوں کے کاروبار کا انداز تو یہ ہوتا ہے جن کی کمائی کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ بنا دیتے ہیں، جب انہیں کسی کا کچھ دینا ہو تو دینے میں ٹال مٹول نہیں کرتے۔ آپ آئے ہیں، ہم نے آپ کے اتنے دینے ہیں، ہم نے آپ سے بات کی تھی، لیجئے آپ اپنا مال لیں، اپنا حق لیں، پیسے لیں، پیمنٹ لیں اور چلے جائیں۔ یہاں تو ذہن بنایا ہوا ہے، پہلی دفعہ بندہ آئے گا اس کو یہ بتانا ہے، پھر لینے کے لیے آئے گا یہ مجبوری بتانی ہے، پھر آئے گا پھر اس کو یہ کہانی سنانی ہے، پھر آئے گا تو اس کا تھوڑا سا حق دے دینا ہے۔ یہ کون سا کاروبار ہے بھائی؟ یہ تو فراڈ ہے، کاروبار تو نہیں ہے۔ مسلمان ہو کر اس طرح سے کاروبار کر رہا ہے۔ اب یہ وہ معاملات ہیں جو ہمارے بس میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں، ہم کر سکتے ہیں اگر ہم ٹھیک کرنا چاہیں۔ اس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو جب پوری مارکیٹ کا اصول یہ بن جائے کہ کسی کو ٹائم پہ پوری پیمنٹ نہیں کرنی ہے، اس روزگار میں کیا برکت آئے گی؟ جب آپ کو پتہ ہے آپ نے کسی کا اتنا حق دینا ہے تو آپ پہلی دفعہ آئے لینے کے لیے آپ آرام سے دے دیں۔ مال آتے ہوئے اچھا لگتا ہے، جاتے ہوئے طبیعت پہ بوجھ ہو جاتا ہے کہ اتنی رقم جا رہی ہے۔ تو بھائی ہم ایسا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ کمائی والوں کی یہ خوبی بتلائی ہے کہ جب کسی کا کوئی حق دینا ہے، کوئی قرض دینا ہے، کوئی کاروباری ادائیگی ہے، کسی سے مال اٹھایا ہے، پیمنٹ لینے کے لیے آیا، فرمایا کہ وہ فوراً ادا کر دیتے ہیں۔ اور انہیں اگر کسی سے کوئی حق وصول کرنا ہو تو ان کو پریشان نہیں کرتے، آسانی اور سہولت سے اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ کاروباری اصول ہم اپنے معاشرے میں ان کو زندہ کریں، ہم ان اصولوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، روزگار اور معیشت اور اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے لیے ساری دنیا پریشان ہے۔ اگر آج ہم پریشان ہیں تو ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا۔ اور حقیقت یہ ہے، اگر ہم اپنے دین کی تعلیمات کو دیکھیں تو روزگار کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ہم نے اسے بنا لیا ہے۔ کیسے بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں دنیا میں بھیجا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہماری ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جب تک ہم اپنی روزی کھا نہیں لیتے ہماری موت نہیں آئے گی، یہ فیصلہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر پریشانی کس بات کی؟ الحمدللہ رب العالمین، پہلا سبق، پہلی آیت، پہلی سورت، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں پالیں گے، پریشان نہ ہونا۔ تمہیں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے اندر جو ذات روزی پہنچا سکتی ہے تو اس دنیا میں بھی وہ تمہیں کچھ نہ کچھ دے ہی دے گی، تمہاری ضروریات پوری ہو ہی جائیں گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان دنیا میں آئے، ان سب کی ضروریات کو کس نے پورا کیا ہے؟
کس کے خزانوں سے انہوں نے کھایا؟ اللہ تعالیٰ کھلا رہے۔ ہمارے دین میں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس معاش کو اپنے اوپر سوار کر لیا اور ہم ایک دوسرے کی جیب کاٹنے میں لگ گئے۔ گزارا کریں، کم نفع کے ساتھ اپنا کام چلائیں، دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کے ساتھ ناجائز نہ کریں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر 6 مہینے پہلے چیزوں کے ریٹ اوپر تھے تو اب سرکاری سطح پر ان چیزوں کے ریٹ کو کم کیا گیا، اب ان کو اپلائی کس نے کرنا ہے؟ 6 مہینے پہلے یہ چیز مہنگی تھی تو ہم نے ریٹ بڑھا دیے، اب جس مٹیریل سے وہ چیز تیار ہو رہی ہے اس مٹیریل کے ریٹ نیچے آ چکے ہیں، لیکن ہم تو اسی ریٹ پہ بیچیں گے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ زیادتی تو ہم خود کر رہے ہیں۔ جب پیٹرول کا ریٹ اوپر جاتا ہے تو ہم فوراً اپنا اعلان بدل دیتے ہیں، اور جب نیچے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو اسی ریٹ پہ چلیں گے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں آپ حضرات ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو بھئی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کیوں کسی کے ساتھ زیادتی کریں؟ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی غربت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اگر کوئی مالدار ہے تو وہ اپنی مالداری کی وجہ سے بڑائی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں، آج جسے مالی وسعت سے نوازا ہے کل وہ غربت تلے چلا جائے۔ پھر ہمارے ہاں معاش کے اعتبار سے ایک بہت بڑی سوچ جو ہمارے نوجوانوں میں آ چکی ہے، اپنا ملک چھوڑو باہر جاؤ۔ یہ ایک عام سوچ ہمارے ہاں بن چکی ہے۔ اب پاکستان میں رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اب یہاں سے نکلو، اور جس کو موقع مل رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ ہم جانے اور نہ جانے کی بات نہیں کرتے، آپ جائیں یا نہ جائیں یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ ہماری درخواست یہ ہوگی کہ آپ جانے سے پہلے کسی مفتی صاحب سے جا کر اس بات کی اجازت لے لیں، آیا میرے حالات ایسے بنتے ہیں کہ میں باہر کمانے کے لیے چلا جاؤں، یا مجھے شرعاً جانے کی اجازت نہیں ہے۔ چونکہ میں نے کمانا ہے، اس میں مفتی صاحب سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کمانے کے لیے جا رہے ہیں، سالوں کے لیے جا رہے ہیں، اتنا دور جا رہے ہیں، اور مسلمان بھی ہیں، تو اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ آدمی کسی سے پوچھ لے، شرعی حیثیت معلوم کر لے کہ میں کمانے کے لیے جا رہا ہوں، ہماری نوجوان بچی پڑھنے کے لیے امریکہ جا رہی ہے، آیا شرعاً ایسا سفر کرنے کی، اتنا دور اکیلے جانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو بسم اللہ کریں اور جائیں، اور اگر شریعت منع کرتی ہے تو پھر آپ یاد رکھیں یہ آپ کا جانا آج آپ کو اچھا لگ رہا ہے، کل یہ آپ کے لیے برا بن جائے گا، کل آپ پریشان ہوں گے، پچھتائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کمانے کے لیے گئے، سوچا تھا کمائیں گے، بچوں کے ساتھ رہیں گے، کچھ اچھی زندگی گزاریں گے، وہ فرصت ہی نہ ملی، وہ وقت ہی نہ آیا، بچے انتظار کرتے رہے، ابا آ رہے ہیں چھٹی آئیں گے، 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، بیوی بھی منہ دیکھتی رہی، راستہ دیکھتی رہی، انتظار کرتی رہی، وہ پتہ چلا ابا کی لاش آ رہی ہے۔ اور اس دوران یہاں بچے بھی جوان ہو گئے، بچیاں بھی جوان ہو گئی، چونکہ ماحول اور معاشرے میں خرابیاں اتنی زیادہ ہیں، ان خرابیوں کی لپیٹ میں وہ نوجوان بچے اور بچیاں بھی آ گئی، جن کے لیے مال کمایا تھا وہ بھی بگڑ گئے، اور جو مال کمانے والا اس لیے گیا تھا کہ سکون کی زندگی گزاروں گا، اسے بھی وہ دن نصیب نہ ہوئے اور لاش واپس آ گئی۔ تو یہ جانا کارآمد رہا یا یہ جانا اس کے لیے پریشانی کا سبب بنا؟ تو ہمارا دین اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ نہ کمائیں، مگر یہ یاد رہے ہم مسلمان ہیں، ہمارا کمانا بھی دین کے مطابق، ہمارا خرچ کرنا بھی دین کے مطابق، اور کل قیامت میں اللہ کے سامنے ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں لگایا، حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اس کو سامنے رکھ کے کمائیں۔ طمع اور لالچ یہ ایسی بیماری ہے، اس نے بڑی بڑی عقل رکھنے والے سمجھدار لوگوں کی عقل پہ پردہ ڈال دیا۔
طمع اور لالچ آپ کے پاس آئیں گے، سبز دکھائیں گے، بس آپ 1 لاکھ دے دیں اور یہ سیزن ہے ہم آپ کو اتنا دیں گے، اور اللہ کی شان کچھ نہ کچھ مل بھی جاتا ہے، پھر لالچ آ جاتی ہے، اگلے سال پھر دے دیا، پھر بڑھا دیا، پھر اچانک وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سارا کاروبار ہی ڈوب گیا، وہ آپ نے 10,000 کمائے اور اس کے بدلے میں آپ نے 10 لاکھ ڈبو دیے۔ لالچ اور طمع، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو روزگار دیا ہے اور اس سے اس کے گھر کا نظام چل رہا ہے، حلال آمدنی آ رہی ہے، وہ سمجھے کہ یہی اللہ کی طرف سے میرا رزق ہے، اسی میں میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ زیادہ آگے جانے کی کوشش کرے گا تو اس تھوڑے سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اس لیے قناعت کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، اپنی ضروریات کو احتیاط کے ساتھ پورا کرتے ہوئے جو اللہ نے دیا ہے اسے کمائیں، اسے کھائیں، اسے استعمال کریں، زندگی بھی سکون والی رہے گی اور مرنے کے بعد بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔